یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں تمہیں جب میری کوئی بھی پکار تم پہ اثر انداز نہیں ہوتی، میرے محبوب پیغمبر کا سنایا ہوا پیغام بھی تم پر اثر انداز نہیں ہوتا، میں نے ہزاروں بار جبریل کو اپنے پیغمبر پر بھیجا اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں اپنے انعامات بھی دکھاؤں، میں تمہیں اپنی ترغیب بھی دوں، ترہیب بھی دوں۔ حالانکہ تم بہت کمزور تھے، میں نے تمہیں بہت موقع دیا، آپ نے ہر موقع سے غلط فائدہ اٹھایا، میں تمہیں زندگی میں کھلی چھوٹ دیتا رہا، کھلی آنکھوں سے تم دیکھتے تھے کہ جس کے پاس کل دولت تھی تو آج ایک لقمے کو ترس رہا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھتے تھے جس کے پاس آج ایک لقمہ نہیں ہے تو کل کے دن میں اس پر دولت کی فراوانی کر دیتا تھا۔ کبھی کبھی تم چلتے پھرتے انسانوں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، آپ دیکھتے رہے، میں نے کئی بار تمہارے سامنے تنبیہ کے طور پر بستیوں کی بستیاں الٹ دیں تاکہ تمہیں عقل آ جائے، میں غافلین کو کیسے تنبیہ کرتا ہوں تمہیں اندازہ ہو جائے، لیکن تم نے کچھ نہیں سنا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج وہ دن آ گیا جس دن سے تم لاپرواہ تھے، جس دن کے بارے میں تمہارے دلوں میں کوئی خوف نہیں آتا تھا، آج کے دن میں مجرموں کو علیحدہ کروں گا، آج کے دن سب کی صفیں الگ الگ ہو جائیں گی، میرا کون ہے ثابت کر دوں گا، میری دشمنی میں وقت کون گزارتا رہا اسے بھی ثابت کر دوں گا۔ آ جاؤ میری طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں، میری دی ہوئی قوت کے غلط استعمال کرنے والوں، تمہیں جوانی دی تھی ناجائز استعمال کرتے رہے، تمہیں بزرگی عطا کی تو تم نے بزرگی کا بھی غلط استعمال کیا، تمہیں دولت عطا کی تو تم نے دولت کا بھی غلط استعمال کیا، تمہیں کنبہ قبیلہ نصیب کیا، تم نے کنبہ قبیلے کا بھی غلط استعمال کیا۔ آج میں اللہ جس نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ اس دن تمہارے ہاتھ میں کوئی نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابی، اس دن کوئی تمہارا نہیں ہوگا، اس دن تم اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں گے، تم نے میری تنبیہ پر کان نہیں دھرے تھے، آج وہ دن آ گیا کہ تم میرے سامنے ہو، تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ سچ ہے، اتنا موقع اللہ دیتا ہے، کتنا موقع۔ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا نا کہ شیطان نے کہا کہ اللہ گمراہ کروں گا، جب تک تیرے بندے کے جسم میں روح ہے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ مجھے عزت و جلال کی قسم، جب یہ بندہ جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی، یہ ہاتھ اٹھائے گا، آنسو گرائے گا تو میں اپنی رحمت سے اسے معاف کرتا رہوں۔ پھر بھی نہیں باز آتا، پھر بھی باز نہیں آتا۔ اتنے بڑے موقع، بار بار کے موقع، اللہ کہتے ہیں تو باز آنے والا نہیں تھا، تجھے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تجھے نصیب کیا بہت بڑا اعزاز، تیرے ماں کی گود میں تجھے جا کے کلمہ نصیب ہو گیا، تیرے گھر میں پیدائش کے ساتھ ہی میری کبریائی کی آواز تیرے کانوں میں گونجتی رہی، مسجد کے سپیکروں سے تمہیں صبح و شام کہا جاتا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، نادان دنیا کی محبت میں نہ کھو جا،
تجھے صبح و شام کہا جاتا تھا حی علی الفلاح، کامیابی کا رستہ ادھر ہے، تو کامیابی کے رستے کو نہیں دیکھتا تھا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ اللہ اعلان کرتے ہیں تو ساری بدماشیاں زمین پہ کرتا رہا، ساری بغاوتیں زمین پہ کرتا رہا، آج میں اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہوں اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور جا کے جہنم کی آگ کے اندر اسے دھنسا دو، غرق کر دو۔ ثم الجحیم صلوہ، وہ آگ جو کڑکتی ہوئی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک اللہ نے اپنی طاقت کے ساتھ جلایا، حتیٰ کہ یہ آگ سرخ ہو گئی، پھر اللہ نے اس آگ کو 1000 سال تک جلایا، حتیٰ کہ یہ آگ سفید ہو گئی، پھر اس آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال تک جلایا اور یہ سیاہ ہو گئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اب یہ آگ، یہ جہنم سیاہ ہے، اب یہ جہنم سیاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لوگو اس جہنم میں اب تمہیں دھکیلا جا رہا ہے جو میری نافرمانیوں سے باز نہیں آتے تھے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر اللہ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کو جاؤ اسے جا کے زنجیروں میں جکڑ دو، یہ زنجیر اس کے منہ سے ڈالی جائے گی اور پشت سے نکال کے زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یہ زنجیر وہ ہوگی کہ جس کا ایک ہاتھ قرآن کہتا ہے یہ زنجیر 70 ہاتھ کی ہوگی جو میرے نافرمانوں کو جکڑے گی۔ خود ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ 70 ہاتھ کی یہ زنجیر تمہیں جکڑ دے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اگر ایک ہاتھ زنجیر کا اس زمین پہ ڈال دیا جائے، ایک پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی زمین میں دب جائے۔ اللہ یا اللہ ہمیں بچا، اللہ ہمیں ایسی عقل عطا فرما جس عقل کے پیچھے تیری محبت چمکتی دمکتی ہو۔ مولا تو ایسا دل نصیب فرما جس دل کے پیچھے تیرے محبوب پیغمبر اور تیری محبت و عشق کا پورا نور جگمگاتا۔ اللہ اکبر۔ پچھلی مرتبہ جنت کا ذکر سنا تھا نا، سنو کہیں بھول نہ جانا کہ اللہ کی گرفت ان بطش ربک لشدید۔ کھلی چھوٹ دی میں نے تمہیں، لیکن اگر کھلی چھوٹ سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے تو ان بطش ربک لشدید، پھر میری سختی بھی بڑی سختی ہے، پھر میری پکڑ بھی بہت سخت پکڑ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جہنمیوں کا کھانا کیا تیار کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جہنم کی تہہ سے اللہ تبارک و تعالی نے زقوم درخت کی جڑوں کو اندر ڈالا ہے، اور یہ زقوم درخت اوپر اٹھتا ہوا آتا ہے جہنمیوں کے آس پاس۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس زقوم درخت کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تو ساری انسانیت خراب ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں طعام الاسیم، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، میرے نافرمانوں کا یہ کھانا ہوگا۔
کانٹے دار درخت ہوگا، اللہ اکبر، کڑوا ہوگا، جس کا کھانا قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس انسان کی بدبختیاں دیکھو، اللہ پاک نے اسے جنت کی نہریں عطا فرمائی، دودھ اور شہد کی شراب کی، یہ انہیں چھوڑے بیٹھا ہے، یہ انہیں بھلائے بیٹھا ہے، اور اس جہنم کو بھی بلائے بیٹھا ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، طعام الاسیم، یہ تمہارا کھانا ہوگا، میرے نافرمانوں کا، گناہگاروں کا یہ کھانا